بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ازواج کی تعداد، بیویوں کو شمار امام کی ازواج کی تعداد کے بارے میں تاریخی مصادر کی بنیاد پر دو ذرائع سے بیان کی گئی ہیں، اکاؤنٹ کے ذریعے اور روایت کے ذریعے۔ یہ ضروری ہے کہ انفرادی طور پر مذکورہ بالا پہلوؤں میں سے ہر ایک کی جانچ پڑتال کریں۔ بالآخر پیش کردہ مواد پر تنقید کرنے کے بعد ہمیں مطلوبہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے۔ تاریخی کتب میں اس موضوع پر مختلف رپورٹیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا حوالہ دیں گے۔ ابو الحسن مدنی، حسن بن علی کی کثرت سے شادی۔ جب ان کی بیویوں کو شمار کیا گیا تو ان کی تعداد 70 تھی۔ بلگی فرماتے ہیں کہ حسن بن علی نے 200 آزاد عورتوں سے شادی کی۔ ابو طالب مکی فرماتے ہیں کہ اس نے 250 عورتوں سے شادی کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے 300 عورتوں سے شادی کی۔ ان کے والد حضرت علی بن ابی طالب نے اس چیز کو ناپسند کیا تھا۔ حسین عماد زادہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے 400 عورتوں سے شادی کی۔ شیخ راضی الیاسین، ان کی اولاد کے لحاظ سے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے ازواج کی تعداد 8 سے 10 کے درمیان نہیں ہے۔ تجزیہ اور جائزہ تاریخ پر معمولی غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی، حضرت امام حسن یا دیگر معصوم ائمہ علیہ السلام سے اس بارے میں کوئی معتبر رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب روایت اور روایتیں محض انتساب ہے۔ خاص طور پر پہلی ہجری صدی کے بعد کی روایتیں اس وقت کا فرق خود ان خبروں کے ساتھ شک کرنا ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات درست ہوتی تو معاویہ بن ابی سفیان کی قیادت میں اموی پروپیگنڈا مشینری اس سے نظر انداز نہ کرتی۔ انہوں نے بلا شبہ امام کی شیبہ کو داغدار کرنے کی کوشش میں اس کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ان کے پاس ایسی کارروائیوں کی تاریخ ہے، اس حد تک کہ انہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ کو شام کے لوگوں کی نظر میں نماز نہ پڑھنے والے شخص کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس نقطے پر غور کیا جائے تو اس وقت سے اس معاملے کی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی، لہذا مذکورہ بالا نقطہ ہی دعویٰ کو جھوٹا سمجھنے کی ایک مضبوط وجہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی خبروں کو پھیلانے کا ذریعہ کون اور کیوں مورخ سے ہے؟ تو دوستو، تاریخ کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جب منصور دارالویکی حسینیوں کے بیعت کے باوجود 136 ہجری میں اقتدار پر جمان ہوا، اور جب اس کے نے ابو الحسن کو خاص طور پر ان کے نامور شخصیت اور جنگجوؤں کو ایک پریشانی کے طور پر دیکھا، خاص طور پر علویوں کی اہم بغاوتوں کے طور پر حسن اشرافیہ واقعہ ہو رہے تھے، بعض اوقات منصور کے خاتمے اور تباہی کی دھمکی بھی دیتے تھے۔ یہ اس اہم واقعہ میں ہے کہ منصور نے کردار کے قتل کی مہم شروع کی۔ اس سلسلے میں تہمت کا پہلا تیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ نسب کی طرف سے اپنی ناجائز خلافت کو درست ثابت کرنے کے لیے منصور نے خراسان کے لوگوں کے نام ایک خطبہ میں واضح طور پر کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کے بیٹوں کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کے والد حضرت علی قیادت کو خواہش رکھتے تھے، لیکن آخر کار ان شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر خود شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے پہلے بیٹے حضرت حسن نے قیادت کی تلاش کی۔ اللہ کی قسم اس نے وہ رقم قبول کر لی جو اسے پیش کی گئی تھی۔ معاویہ نے اسے دھوکہ دیا اور اسے اپنی حکومت سے محروم کر دیا، یہاں تک کہ وہ کوفہ سے اپنے شہر مدینہ واپس آ گیا اور عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک دن وہ ایک
سے شادی کرے گا اور اگلے ہی دن دوسری طلاق دے گا. وہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ وہ بستر موت پر چل بسا. یہ ان کا ایک خطبہ تھا. حضرت امام حسن علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی تعداد 8 سے 400 تک کی رپورٹوں اور آرا میں نمایاں تضادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پوشیدہ قوتیں کام کر رہی تھیں. ان کا مقصد بے بنیاد افواہ کے ذریعے امام علیہ السلام کی روشن اور اللہ شبیہ کو داغدار کرنا تھا اور اس نامور شخصیت کے فضائل کو مجروح کرنا تھا. چنانچہ دوستو تقابل بھی امام حسن علیہ السلام کی متعدد بیویوں سے متعلق دعووں کی جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے. تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ افواہیں اس وقت بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہیں. اس لیے جب تک تصدیق نہ ہو کبھی بھی کسی پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. تو کل ہم انشاءاللہ تعالی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی ازواج اور ان کے نام بیان کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.